انسان کی 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے محلقات جوڑ ہوتے ہیں، اور یوگا کرنے سے، یوگا ایکسرسائز کرنے سے آپ کے اندر قوت مدافعت آ جاتی ہے۔ جس ملک کے پارک ویران ہوں گے، یاد رکھیں ہاسپٹل آباد ہوں گے۔ لا ایک بار پھر پلا دے بادہ و جام اے ساقی، کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ 300 سال سے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہو تیرا فیض عام ساقی۔ 1 پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان قبل امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں 1 پوائنٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں سر شکیل احمد سے۔ دیکھنے میں تو آپ کو یہ ایک جان لگ رہی ہے، لیکن ایک جملہ ہے نا، جان ایک اور کام انیک۔ تو جی یہ ماشاءاللہ سے ان کی اپنی آرٹ گیلری بھی ہے، اور علامہ اقبال کو کیا خوب کوٹ کرتے ہیں، یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں، اور بہت سارے مختلف ممالک سے جو ہے یہ ہو کر آئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ٹیچ بھی کیا ہے، وہاں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور یہ بہت ساری جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی پرسنالٹیز کو، جس کو ہم بڑی بڑی پرسنالٹیز کہتے ہیں، ان کو یوگا وغیرہ کراتے ہیں۔ فلپینوز کی بات کی جائے، چائنیز کی بات کی جائے، تو کوئی ملک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا باشندہ نہیں ہے جن سے یہ ملے نہ ہو، جن کو اپنے علم سے نوازا نہ ہو۔ تو جانیں گے کہ اتنی انٹلیکچوئل پرسنالٹی کب اور کیسے بنی، اور دکھنے میں یہ آپ کو ماشاءاللہ سے بہت ینگ لگ رہے ہوں گے، ہیں بھی ینگ، لیکن ان کی ایج جب ان کے منہ سے پوچھیں گے کہ ان کی ایکچوئل ایج کیا ہے، لیکن یہ اتنے کے لگتے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، رمضان نے خود کو کیسے فٹ رکھا ہوا ہے، کیا ڈائٹ لے رہے ہیں، تو کہہ لیں کہ نالج کا سمندر ہے ان کے پاس، اور یہ پڑھتے بھی بہت ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے راز کیا ہے، تو پھر جانتے ہیں راز۔ جان ایک کام انیک، کیسے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم زبردست ہیں۔ زبردست ہو گیا سر۔ اتنے سارے کام ایک ساتھ پیرالل لے کے چلنا، اور اس کے بعد خود کو اتنا فٹ رکھنا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 99 صفات رکھی ہیں، اور انسان پر ڈپینڈ ہے کہ اگر وہ اپنی صفات کو اجاگر کر لے، پالش کر لے، اس کو باہر نکال لے، تو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی ایجادات ہیں وہ انسانوں نے کیے، وہ کون سا فرشتوں اور جنوں نے کیے؟ انسان نے کیے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا باکمال بنایا ہے، اور بہت خوبیوں کا مالک بنایا ہے، اور یہ تمام تر خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا تو کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا، اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کا جو ہماری زندگی میں استاد بن کر آئے، ٹیچر بن کر آئے، مرشد بن کر آئے، گرو بن کر آئے، جو بھی نام دے دو، کہ وہ مٹی کو سونا بنانا جانتے ہیں۔ تو بس پھر اسی طرح کام نکلتا گیا، کام کرتے گئے، اور ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آئے، اور ہم نے بھی جب ان کے پاس گئے تو جس طرح ایک خالی کاسا ہوتا ہے، ہم خالی لے کر گئے، تو پھر بھرا ہوا انہوں نے کر دیا۔ سر میں نے تو پوری کوشش کی کہ میں اپنے اس چھوٹی سی زبان سے آپ کا بہت پیارا سا خوبصورت سا انٹرو، اور جو آپ کرتے ہیں اس کو میں ایڈ آن کر سکوں، تو میں نے جو کام بتایا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے ہمیں آرٹ کا شوق تھا، جس میں ہم نے کیلیگرافی، پینٹنگ، اسکیچنگ، اور یعنی کہ اس وقت ہاتھ سے کام ہوتا تھا، سنما لائن تھی، وہ بھی کام کیا، ہورڈنگ بورڈ ہوتے تھے، فلیکس کا دور تو بہت بعد میں آیا، تو ہم نے وہ کام بھی کیا۔ اس کے بعد ہم نے کراچی میں بھی بہت کام کیا۔ اس کے بعد ہم گلگت چلے گئے، گلگت میں ہم نے کام بہت کیا، اپنی آرٹ گیلری بنائی، آرٹ گیلری کو رن کیا۔ اس وقت باقاعدہ گلگت میں گورے آتے تھے، یہ 94 5 6 کی بات ہے، تو ہم نے ان گوروں کو بھی پینٹنگز دیں، اور اس کے بعد پھر ہم چائنا چلے گئے۔ تو چائنا میں جا کر پھر ہم نے پینٹنگ کو ایک شوق کی حد تک رکھ لیا، اور پھر خود کام وہاں پر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بالکل صحیح ہے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو چائنا جاؤ، چین تک جاؤ۔ تو واقعی چائنا میں ہم نے بہت ایکسپیرینس حاصل کیا۔
ہماری لائف اس میں بہت چینج ہوئی. زبردست ہوگا. سر صحیح بتائے گا تھوڑی ایج کے لیے. جی میری اس وقت 50 سال عمر ہے. نہ کریں. جی 50 سال عمر ہے, لیکن لاہوریے کہندے دل ہونا چاہیے جوان تا عمراں چ کی رکھیا. پھر اتنی رونق, شائن, گلو کیڑی کریم جی کریم لانا ویسے گولڈن پرل. سچی بچی ہاں جی نہیں سیریس سچ بات. اندر کی بھی کوئی کریم شریف ہوتی نہیں وہ اندر کی کریم یہ ہے کہ نیٹ اینڈ کلین رہتا ہوں میں, یعنی کہ حسد کینہ بغض تکبر غرور نفرت کسی کے متعلق نہیں. جب بھی سونا ہے کسی سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے, انسان ہے نا بے حیثیت ہے تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لیکن اپنے آپ کو نیٹ کر کے سونا. آج کل تو ہم 50 سال کے مردوں کو دیکھ لیتے انہاں دے ہاتھ 'ਚ بس سانو سٹک ہی نظر آتی ہے. نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر 40 اور 5 کے بعد لائف کو بونس سمجھا جاتا ہے. کیوں کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے, لوگوں کے لیے بھی جیتے ہیں, اور پھر کام کر کے کام کر کے ہم جو ہے نا وہ بھانولے ہو جاتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. زندگی خود کے لیے بھی جینا چاہیے, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سورج چڑھا نکلا پیٹ کے جنجال میں, گھر آیا پھنسا بیوی کے جال میں, رات سویا بچوں کے خیال میں, عمر یوں ہی پہنچ گئی 70 سال میں. نہیں, اپنے لیے بھی جیو. تو روزانہ اٹھو, صبح مارننگ میں اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نکالو, یوگا ایکسرسائز کرو. اب تو نیٹ اویلیبل ہے ہر بندے کے پاس, وہ چیک کرے. ہلکی پھلکی ایکسرسائز اپنی زندگی میں اس کو یہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. آپ بالکل A1 رہیں گے, فٹ رہیں گے. سر آپ اتنے فٹ رہتے ہیں تو اس میں یوگا کا کتنا کردار ہے, کیونکہ آپ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں. جی یوگا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک دن کھانا نہیں کھاتے تو آپ کے جسم کو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ایک دن یوگا ایکسرسائز نہ کرنے سے. مطلب یہ کہ یوگا کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. جی سر آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, چونکہ رمضان چل رہا ہے, بس ختم بھی ہونے والا ہے, تو آپ کیونکہ بہت سارے ایسے ہمیں اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے, ٹین ایجرس دیکھ رہے ہیں جنہوں یونیورسٹی کالج اسکول وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے, تو وہ کیسے کچھ یوگا کی ہمیں ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیں, کچھ ڈائٹ کی ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیں, تاکہ ہم بھی جب 50 سال کی عمر میں جائیں ہم آپ سے بھی زیادہ فٹ ہو. ویری سمپل ہے. یوگا 10 سال سے لے کے 80 سال یا 100 سال تک کا انسان کر سکتا ہے. اور یوگا کے اندر بہت سارے آسن ہیں. انسان کی 206 ہڈیاں ہوتی ہیں, اس کے محلکات جوڑ ہوتے ہیں, پٹھے ہوتے ہیں انسان کے اندر, اور ان کو مضبوط کرنے کا نام یوگا ہے. ان کو اسٹیمنے میں لانے کا نام یوگا ہے. اور یوگا کرنے سے, یوگا ایکسرسائز کرنے سے آپ کے اندر قوت مدافعت آ جاتی ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے ینگ بچیاں بچے اسٹوڈنٹس رات کو لیٹ نائٹ تک موبائل کا استعمال کرتے ہیں یا سوتے نہیں ہیں, اور صبح بھی کھانا بس پینا ایسے ہی ہوتا ہے, خوراک صحیح نہیں ہے, تو ایکسرسائز تو بالکل ہی نہیں ہے. آج دیکھیں نا ہمارے ملک پاکستان کے اندر کتنے % لوگ صبح اٹھ کے پارک میں ایکسرسائز کرتے ہیں, چیک کریں. تو جس ملک کے پارک ویران ہوں گے, یاد رکھیں ہاسپٹل آباد ہوں گے, اور جس ملک کے پارک آباد ہوں گے وہاں پہ ہاسپٹل ویران ہوں گے. تو اگر آپ اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں, تو صحت مندانہ لائف گزارنا چاہتے ہیں, تو ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یقین کریں آپ کے وجود کے اندر بہت ساری چینجنگ آئے گی, آپ خود حیران ہو جائیں گے. سر اگر ڈائٹ کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نارمل ڈائٹ کیا ہونی چاہیے ٹین ایجرس کے لیے, اور آج کل مطلب 25-26 سال کے جو ہیں ہمارے ینگسٹرز, ان کے لیے ایک اچھی سا, وہ سب کہتے ہیں کہ بس ہمیں اچھا سا ڈائٹ پلان مل جائے, اس میں ڈونٹس کیا ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزوں سے گریز کرنا ہے اور کس چیز کا انٹیک زیادہ کریں؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے چیز کھائیں. آپ کوئی بھی کھانا کھانا ہے تو انڈا ڈیلی کا اپنے زندگی میں شامل کریں, بوائل, اور اس کے بعد کوئی بھی پھل ملے دن میں وہ آپ شامل کریں, اور سادہ اور متوازن غذا. فاسٹ فوڈ نہ کھائیں, کوشش کریں اس سے بچت ہو. کبھی کبھی ٹھیک ہے پارٹی میں, یا کبھی کبھی ہفتہ 2 ہفتہ میں چل جاتا ہے, لیکن اس کو ڈیلی کی روٹین نہ بنائیں. کوشش کریں گندم زیادہ کھائیں, روٹی زیادہ کھائیں. یقین کریں آپ بہت فٹ رہیں گے.
ساتھ ساتھ یوگا کے وارم اپ سے اسٹارٹ لے لیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ فٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے میں کس ٹاپک پہ گفتگو کروں. تو اگر بات کی جائے کہ میں نے یہ بڑا نوٹ کیا، آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ جو ہیں وہ اقبال کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. تو اقبال کو کوٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ اقبال کو کوٹ کرنے کی وجہ سے آپ اس کو اتنا اسٹڈی کرتے ہیں، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ جی، حکیم الامت سر علامہ محمد اقبال نے بہت موٹیویشن دی ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کو، کیونکہ ان کا جو سمبل تھا وہ عقاب ہے، شہین ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. کرگس گدھ کو کہتے ہیں، چیل کو کہتے ہیں. وہ مردار کھاتی ہے، کوڑے پہ آتی ہے، گند پہ آتی ہے. تو جو اس نیچر کے لوگ ہوں گے وہ دیکھیں آپ کی زندگی میں حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، نفرتیں، وہ نہ خود چین سے جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں. اور جو پیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، شہین نیچر کے ہوتے ہیں، وہ خوددار ہوتے ہیں. وہ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. وہ چٹنی سے روٹی کھا لیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں وہ، کیونکہ وہ خوددار ہوتے ہیں. شہین خوددار ہے، خوددار پرندہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رکھا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نو امید، نو امیدی علم زوال عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. زبردست ہو گیا. سر علامہ اقبال کو آپ اتنا کوٹ کرتے ہیں، تو جو آپ کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسی غزل، کوئی ایسی نظم جس کو آپ نے اپنی پرسنل لائف پہ بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا اور آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، تو وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے. جی، یہ ساقی نامہ ہے حکیم الامت کا، اور بہت کمال انہوں نے اس میں تعلیم کی ہے. لا ایک بار پھر پلا دے بادو جام اے ساقی، کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی. 300 سال سے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہو تیرا فیض عام ساقی. شیر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہیں، رہ گئے صوفیوں ملا کے غلام اے ساقی. میری مینا غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے یہ بھی حرام ہے اے ساقی. اور عشق کی تیغ دار جگر اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں ہے خالی نیام اے ساقی. سینہ روشن ہو تو سوزے سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو مرگ دوام اے ساقی. میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، کہ تیرے پیمانے میں ہے اے ماہ تمام اے ساقی. اور اس کا مقطع ہے بہت اچھا، کہ نشہ پلا کے تو سب کو گرانا آتا ہے. نشہ پلا کے تو سب کو گرانا آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے اے ساقی. رات تو کٹی ہنگامہ گستری میں تیری، صبح قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جیتا ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا آسان آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.